اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خامند والی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے مگر وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہارے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال کی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُم، کہ تم تلاش کرو بدلے اپنے مالوں کے، محسنین قید میں لانے والے ہو، غیر مسافحین نہ شہوت رانی کرنے والے، فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم فائدہ اٹھاؤ ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کو ان کے مہر فریضہ مقرر، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، فِيمَا تَرَاضِيتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ تم راضی ہو گئے ساتھ اس کے بعد مقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہ رکھے تم میں سے طاقت قدرت، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ نکاح کرے مومنہ آزاد عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، پس وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومنہ لونڈیوں سے، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں، فانکحوہن باذن اہلہن، پس نکاح کرو ان سے ان کے اہل کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، دو ان کو ان کے مہر، بالمعروف ساتھ دستور کے، محصنات قید میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات نہ مستی نکالنے والی، ولا متخذات اخدان اور نہ چھپی یاری لگانے والی، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ قید میں لائی جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر آئیں وہ ساتھ بے حیائی کے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس ان کے لیے آدھی سزا ہے بنسبت آزاد عورتوں کے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے تم میں سے مشقت میں پڑنے سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توجہ بھی، گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، باپ کی منکوحہ سے، دادا کی منکوحہ سے، نانا کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد محرمات نسبی کا ذکر تھا، ماں سے، ماں کی ماں سے، دادی پردادی، نانی پڑنانی اوپر تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ بناتکم، بیٹیوں سے، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوگا۔ اخواتکم، بہنیں، عینی اللاتی اخیافی، نکاح نہیں ہوگا۔ اماتکم، پھوپھییں، عینی اللاتی اخیافی، نکاح نہیں ہوگا۔ خالاتکم، خالائیں، عینی اللاتی اخیافی، نکاح نہیں ہوگا۔ وبنات الاخ، بھتیجییں، عینی اللاتی اخیافی، نکاح نہیں ہوگا۔ وبنات الاخت، بھانجییں، عینی اللاتی اخیافی، نکاح نہیں ہوگا۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، رضاعی ماں، رضاعی اتلین والی نہیں، رضاعی عین کے ساتھ، رضاعت سے، ماں نے جس نے صرف دودھ پلایا، جننے والی اور ہے، گویا رضاعی ماں سے نکاح نہیں ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس سے نکاح نہیں ہوگا۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، تمہاری ربیبہ، تمہاری بیویوں کی گود میں پلنے والی، پرورش پانے والی بچی سے نکاح نہیں ہوگا۔ کون سی بیوی؟ جو واقعتاً تمہاری بیوی بن چکی ہے، جس سے وظیفہ زوجیت ادا کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں اوپر تمہارے کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کرو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہے۔ کون سے بیٹے؟ جو حقیقی ہیں، صلبی بیٹے، اور تمہاری دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ جو تمہاری بیوی بن چکی اس کی سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کی موجودگی میں، اس کی خالہ سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کی پھوپھی سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کی بھانجی سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کی بھتیجی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ مطلقہ ہو جائے، اسے طلاق دے دیں، یا کسی وجہ سے گویا کہ وہ خلا لے لے، وہ آزاد ہو جائے، تو پھر یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی پھر بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، پھوپھی سے نکاح ہو سکتا ہے، خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔
تو اکٹھے نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف، اس سے پہلے جو ہو چکا سو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے ایک اور صورت ہے، وہ ہے کہ خامد والی عورت سے بھی نکاح نہیں ہوگا، جس کا خامد موجود ہے، جس سے نکاح ہو چکا ہے، فرمایا اس سے کسی اور کا نکاح نہیں ہوگا۔ گائے بھینس تو ہے نہیں ہے، ہاں جو چاہے جناب اس کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور مسلمان کے لیے کچھ اصول اور ضوابط طے کیے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ ان اصولوں کے تحت زندگی بسر کرے، ان قواعد کے تحت زندگی بسر کرے، اس کے لیے حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر اگر حدود سے تجاوز کرے گا پھر یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے، جانور انسان میں فرق نہیں رہے گا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، دیکھیں مسلمانوں کا کفار سے آپس میں مقابلہ ہوا، مہادارائی ہوئی، جنگ ہو گئی، تو ان کے کچھ قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، ان کے کچھ ادھر چلے گئے۔ پہلے بین الاقوامی قانون تھا غلام بنانے کا، اب نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو تمہارے ہاتھ آئے ہیں ان کا اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لو، ایک صورت تو یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، ان پہ احسان کرتے ہوئے۔ تیسری صورت تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑو۔ تیسری صورت کیا تھی؟ فدیہ لے کر چھوڑو۔ اور چوتھی صورت یہ کہ ان کو غلام بنا لو۔ جب تمہارے وہ غلام بن گئے تو وہ خود مختار نہیں ہے، تمہاری ملکیت ہے، تو مجاہدین کے ہاتھوں میں پھر ان کو یوں دے دیا جاتا ہے، بھائی اس کا تو مالک ہے، اس کا تو مالک ہے، اس کا تو مالک ہے، اس کا تو مالک ہے۔ یہاں ایمانکم ہے نا، جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ کنایہ ہے اس سے کہ تمہاری ملکیت میں ہے۔ ویسے بھی کوئی لینا دینا ہو تو دائیں ہاتھ سے ہی لینا دینا چاہیے۔ کوئی چیز دے رہے ہیں دائیں ہاتھ سے دیں، کوئی چیز لے رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے لیں۔ اچھے کام دائیں ہاتھ ہی سے کرنے چاہیے۔ آپ قرآن پاک پکڑ رہے ہیں دائیں ہاتھ میں پکڑیں، کتاب پکڑ رہے ہیں دائیں ہاتھ میں پکڑیں، سلام لینی ہے تو یقیناً دونوں ہاتھوں سے آپ سلام لیں گے، اور کسی کو چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دیں گے، اور اگر ناک صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے کریں گے، جوتا اٹھانا ہے بائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے، وغیرہ۔ یہاں جو ایمانکم فرمائے الا ما ملکت ایمانکم، یہ کنایہ سے کہ وہ تمہاری ملکیت میں ہے، کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں جن کو تھما دیا گیا تم ان کو اپنے قبضے میں لے چکے ہو، جن کے تم مالک بن چکے ہو۔ فرمایا ہاں وہ پیچھے اپنے خامد چھوڑ کے آئی ہے، اور جو مالک بنتا ہے اس کے لیے اس سے استفادہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مومنہ ہو، یا وہ اہل کتاب یہودیہ ہو، نصرانیہ ہو، یا وہ مسلمان ہو۔ کسی اور مذہب کی ہوگی تو اس سے گویا کہ میاں بیوی کا وظیفہ زوجیت کا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے اپنی ملکیت میں لیا ہے کسی لونڈی کو، اس سے کام کاج لے رہا، نکاح کسی اور سے کر دیا ہے، یہ الگ صورت ہے۔ اس میں کہ نکاح جس سے کیا ہے پھر شب باشی اس سے وہی کرے گا، میاں بیوی کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، یہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپنا حق اس کے حوالے کر چکا ہے۔ اور اگر جو مالک ہے وہ اسے بیوی بنانا چاہے تو بغیر نکاح کے بنا سکتا ہے، یہاں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا مالک ہونے ہی نکاح ہے۔ جب کوئی دوسرا اس کو بیوی بنانا چاہے گا تو وہ نکاح کرے گا۔ کتاب اللہ علیکم فرمایا، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہارے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال کی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں۔ یہ جو عورتیں اوپر بیان ہوئی نا، فرمایا اس کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، شرط یہ کہ تم ان کو تلاش کرو بدلے اپنے مالوں کے، محسنین قید میں لانے والے ہو، غیر مصافحین نہ شہوت رانی کرنے والے۔
یعنی ان کو اپنے نکاح میں تا حیات رکھنے کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے، 2 مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ غیر مصافحین کو تھوڑی دیر فائدہ اٹھایا، دل لگی کی چھوڑ دیا، فرمایا یہ بھی نہیں۔ فمستمتعتم بہ منہن، جو تم فائدہ اٹھاؤ ان سے، فآتوہن اجورہن، یا جو تم نے فائدہ اٹھایا ان سے، دو ان کو ان کے مار فریضہ مقرر، جو فائدہ اٹھا چکے ہو، استفادہ کر چکے ہو، فرمایا ان کو حق مہر مقرر کر کے دو۔ ان سے کہو 5 منٹ تک آ رہا ہوں میں، 10 منٹ تک آ رہا ہوں۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ دیکھیں رافضی لوگ یہاں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہاں سے ایک متع کا مسئلہ نکالتے ہیں۔ ان کے ہاں متع کا معنی یہ ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ایک خاتون ایک مرد بیٹھ گئے، کچھ 10 روپے 20 روپے 30 روپے 50 روپے 100 روپے پہ سودا ہوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور آزاد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور پھر معاذ اللہ اس متع کے وہ فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ منبع الصادقین ایران کی طبع شدہ ایک کتاب، ہمارے شیخ رحمہ اللہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں ایک من گڑت روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ایک دفعہ متع کرتا ہے، یعنی ہمارے ہاں وہ زنا ہی ہے، وہاں گواہ کوئی نہیں، حق مہر کوئی نہیں، ایجاب و قبول کوئی نہیں ہے، ان کے نزدیک جائز ہے، ہمارے ہاں وہ حرام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ متع کیا وہ حضرت حسین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جس نے 2 دفعہ کیا حضرت حسن کے درجے کو، جو 3 دفعہ کرتا ہے وہ حضرت علی کے درجے کو، جو 4 دفعہ کرتا ہے جو حضور فرماتے ہیں وہ میرے درجے کو پہنچ جاتا ہے معاذ اللہ۔ یہ روایت کہیں بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ جوڑا غسل کرتا ہے، ان کے جسم سے جو پانی گرتا ہے، ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان کے لیے قیامت تک جناب تسبیح بیان کرتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ وہ فضائل بھی بیان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، یہاں متع نہیں ہے بلکہ فرمایا جو تم فائدہ اٹھا چکے ہو ان سے تو ان کو ان کے حق مہر دو مقرر۔ حق مہر کی مقدار کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم از کم 10 درہم ہے، لا مہر اقل من 10 الدراہم، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم یہ بنتے ہیں 35 ماشے کے قریب بنتے ہیں، 35 یا 36 ماشے کے قریب بنتے ہیں، اور یہ 3 تولے یا 3 تولے سے تھوڑا سا کم بنتا ہے۔ یہ موجودہ حالات کے مطابق کم از کم 3000 روپے ہے، کم از کم 3000 روپے، اس سے کم نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حق مہر دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نہ وہ حق مہر دیتے ہیں بچی کو، نہ مولوی کو فیس دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن گھروں میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ جس مولوی نے نکاح پڑھایا اس مولوی نے اس کے بعد دعا ہی مخلص ہو کر نہیں کی، اس کو فیس ہی نہیں دی۔ وہ دونوں پاؤں جوڑ کے کہتا ہے اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دینا، میں نے فیس نہیں دیتی ہے۔ اب وہ جب 5 نمازیں پڑھے گا، ہر نماز کے بعد بد دعا کرے گا، بتاؤ وہ کہاں گھر آباد ہوگا؟ اور بالکل لوگوں کا احساس ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں، نہیں، میں نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا علماء کو۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ نکاح پڑھواتے ہیں، نکاح کی فیس نہیں دیتے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں 4 گھنٹے میرج ہالوں میں ذلیل کرتے ہیں۔ علماء کا وقار ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی اگر تم نے 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے خرچ کیا ہے، 50,000 روپے حق مہر تم مقرر نہیں کر رہے، اور مولوی کو تم 10,000 بھی نہیں دے رہے۔ مولوی کہتے ہیں چل یار 500 ہی کافی ہے، 500 ہی کافی ہے، 1000 ہی کافی ہے، 2000 کا۔ حالانکہ اسے یہ لاکھ روپے دینا چاہیے تاکہ یہ ہر نماز میں، ہر جمعے میں، ہر درس میں دعا کرے، اے اللہ اس جوڑے نو آباد رکھی، انہوں نے درجن بچے دیں، ہاں پورے درجن بچے دیں، خوشحال دیں، گھر میں خوشحالی ہو، کاروبار میں خوشحالی ہو۔ بتاؤ دیکھو جناب گھر پھل پھولتا ہے یا نہیں پھولتا، خوشی کی لہر آتی ہے یا نہیں آتی؟ مولوی کو فیس دینی نہیں ہے، مولوی نے دعا کرنی نہیں ہے، گھر کی آبادی ہونی نہیں ہے۔ ہر تیسرے دن بگڑی ہوئی جناب بیوی اپنے سسرال اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ صاحب تعویذات کے چکر میں کسی نہ کسی سوجی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعویذ دے جو بیگم اس کے چلے گئی ہے۔ ظالم تو نے فیس دی رہی ہے مولوی کو، اس نے روٹ کر جانا ہی جانا ہے۔ رضوان صاحب باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ تو یہ حقائق ہیں، لوگ بچیوں کو حق مہر نہیں دے رہے۔ میری بہت سارے نکاحوں پہ یہ گفتگو
ہوتی ہے کہ بھئی تم اتنا خرچ کرتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق حق مار دو او جی نہیں، جو شرعی ہے سارے کام غیر شرعی، یا حق مار شرعی، سارے کام غیر شرعی، اور جب دینے کا مسئلہ آتا ہے یہاں کہتے ہیں یہ شرعی حق مار ہونا چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ بھئی شریعت کہتی ہے حیثیت کے مطابق دو، جتنا تم نے خرچ کیا کم از کم اس کا 30% دو نا، 30 لاکھ روپے خرچ کیا، 10 لاکھ دو نا بچی کو، کیوں نہیں دیتے؟ زیور کی شکل میں دو، مکان کی شکل میں دو، کسی شکل میں دو تو صحیح یار، دیتی نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، فرمایا کوئی گناہ نہیں تمہارے لیے کہ تم راضی ہو گئے بعد مقرر کرنے کے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو نہیں طاقت رکھتا تم میں سے، گویا نہیں قدرت رکھتا نکاح کرنے کی آزاد مومنہ عورت سے، اوپر محسنات کا معنی تھا خامد والی عورتیں، یہاں محسنات کا معنی ہے آزاد عورتیں، آزاد مومنہ سے نکاح کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کا خرچہ زیادہ ہے، اس نے حقمار بھی مانگنا ہے، مکان بھی مانگنا ہے، اور اس نے لباس بھی مانگنا ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ لونڈیوں سے، مومنات کی شرط ہے مومنہ لونڈیوں سے۔ دیکھیں بغیر کسی شرعی عذر کے مومنہ کسی لونڈی سے نکاح نہ کرے، کیوں؟ اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی غلام پیدا ہوگی، تو جان بوجھ کر غلام عورت سے شادی کر کے غلام اولاد پیدا کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں۔ فانکحوہن باذن اہلہن، ہاں مالک اور ہے اور تم اس کی مملوکہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، فرمایا ان کی اجازت سے، پھر ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان کو ان کے حق مار دو ساتھ دستور کے، محسنات غیر مصافحات، اس شرط کے ساتھ وہ بھی قید میں آنے کی نیت سے آئیں، غیر مصافحات شہوت رانی کرنے کی نیت سے نہ آئیں کہ 4 دن گویا کہ وقت گزاری کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے، ولا متخذات یخدان، اور نہ ہی وہ چھپی یاری لگائیں، چھپی آشنائی رکھنے والی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ قید میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر آزاد عورت کی بنسبت اس کو آدھی سزا ملے گی۔ مگر شادی شدہ ہے، شادی شدہ آزاد کی سزا کیا ہے؟ سنگسار، قتل کرنا ہے، اس کا نصف تو ہو نہیں سکتا کہ آدھی لونڈی آزاد کر دو، جو آدھی کو سنگسار کر دو، آدھی کو زندہ چھوڑ دو، یہ تو ہو نہیں سکتی۔ البتہ ہر حال میں کوڑے لگیں گے، وہ کمواری ہے یا شادی شدہ ہے وہ لونڈی، اگر وہ بدکاری کرتی ہے اور گواہی مل گئی تو فرمایا 50 کوڑے لگیں گے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ غلام عورت سے نکاح اس کے لیے جو ڈرتا ہے تم میں سے مشقت میں پڑنے سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آ جائے گا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور خامند والی عورتوں سے، الا ما ملکت، یعنی نکاح نہیں ہو سکتا مگر وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، اوپر تمہارے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو بدلے اپنے مالوں کے، محسنین، قید میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ شہوت رانی کرنے والے، فمستمتعتم به منہن، پس جو تم نے فائدہ اٹھایا ان سے، فآتوہن اجورہن، پس دو ان کو ان کے مہر، فریضہ مقرر، ولا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ پر تمہارے، فیما تراضیتم به، کہ تم راضی ہو گئے ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ، بعد مقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا۔ ومن لم یستطع منکم طولا، جو نہ رکھے تم میں سے طاقت، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کے نکاح کرے مومنہ آزاد سے، فمما ملکت ایمانکم، پس وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، مومنہ لونڈیوں سے، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، فانکحوہن باذن اہلہن، پس نکاح کرو ان سے ان کے اہل کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، دو ان کو ان کے مہر، بالمعروف، ساتھ دستور کے، محسنات، قید میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات، نہ شہوت رانی کرنے والی، ولا متخذات یخدان، نہ چھپی آش نہیں رکھنے والی، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ قید میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ، پس اگر آئیں وہ بِفَاحِشَةٍ، ساتھ بے حیائی کے، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان کے لیے نصف ما علی المحصنات من العذاب، آزاد عورتوں کی بنسبت آدھی سزا ہے، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے تم میں سے مشقت میں پڑنے سے، وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔